اعمال کو اگر دیکھتے ہو، کوئی سال کے لیے جماعت کے ساتھ نکلا ہوا، کوئی پوری زندگی کے لیے نکلا ہوا، کوئی چلے پہ چلا کاٹ رہا ہے، کوئی تسبیح پہ تسبیح پھیر رہا ہے، کوئی دریاؤں کے کناروں پہ جا کر عبادتیں کر رہا ہے، وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ عز و جل قبول فرماتا ہے؟ وہ کون سے اعمال ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں جو جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جاتے ہیں؟ جس کے لیے مالک کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ تم میں احسن عمل کون کرتا ہے؟ اکثر عملا نہیں کہا کہ زیادہ عمل کون کرتا ہے، احسن عمل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے موقع پر اپنے اصحاب کرام سے سوال کر رہے۔ ایک صحابی نے سوچا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میں کیا دوں اللہ نام کا؟ ایک یہودی کے پاس کہتے ہیں، جاتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ سے کوئی کام لے لے اور کچھ کھجوریں مجھے دے دے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم ہمارے کھیت میں کھجوروں کو پانی دے دو اور اس کے بدلے 1 سا کھجوریں تمہیں مل جائیں گی۔ ساری رات یہ صحابی کنویں سے ڈول نکالتے ہیں اور اس کی کھجوروں کے درختوں کو پانی دیتے ہیں، صبح کو وہ 1 سا کھجوریں دیتے ہیں۔ یہ صحابی اللہ کی رضا کے لیے آدھی کھجوریں اللہ نام کے لیے نکال لیتے ہیں، آدھی اپنے بال بچوں کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آتا ہے، اللہ اس کھجوروں کے ڈھیر کو اتنی قبولیت کا شرف عطا کرتا ہے کہ سارے ڈھیر سے بلندی اس کو مل جاتی ہے۔ وہ کون سے عمل ہیں جو اللہ کے دربار میں قبول ہو؟ ان اعمال کی شرائط کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ایک آدمی نے اللہ نام پر 1 درہم دیا۔ اللہ نام پہ کتنے درہم دیے؟ اور ایک نے 1 لاکھ درہم دیے، لیکن اللہ عز و جل نے 1 درہم والے کو جو اجر عطا کیا ہے وہ لاکھ والے کو نہیں دیا۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ 1 درہم والے کو جو اجر ملا ہے وہ لاکھ والے کو نہیں ملا؟ کہا نہیں، کثرت عمل مراد نہیں، وہ عمل جو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے۔ اللہ مال کے اعمال کے ڈھیر کو نہیں دیکھا کرتا، اللہ دلوں کی نیت کو دیکھا کرتا ہے۔ جس نے 1 درہم دیا تھا اس کی کل کائنات 2 درہم تھی، اور جس نے لاکھ دیا تھا وہ کروڑوں کا مالک تھا۔ تو جس نے 1 درہم دیا اس نے تو آدھی سلطنت دے دی۔ یہاں مراد کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں کہ لازمی آپ نے 20 رکعتیں پڑھنی ہیں، 20 رکعتیں نہ پڑھی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب ٹھونگے پہ ٹھونگے مار رہے ہیں، یعلمون اور تعلمون کے علاوہ کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، بس جی 20 پوری کرنی ہے۔ ضرورت نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ عمل ایسے کرو جس میں قبولیت کی شرائط موجود ہو۔ ادھر آپ کا عمل آپ سے ادا ہوتا ہے، ادھر اسے قبولیت کا مقام مل جاتا ہے اور یہ عمل جنت میں جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ آئیے دیکھیں وہ کون سی شرطیں ہیں جن کی بنیاد پہ ان مسلمان کے عمل قبول اور مردود ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی شرط، یہ عمل کیوں کر رہا ہے؟ اس عمل کا مقصد کیا ہے؟ یہ عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے یا دنیا کے دکھلاوے کے لیے؟ بنیادی شرط اعمال کی قبولیت کے لیے کہ وہ عمل ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اللہ عز و جل کے لیے اخلاص ہو، اللہ کی رضا مقصود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور اس میں ڈالنے کے لیے لایا جائے گا کس کو؟ شہید کو۔ چھوڑ دیجئے اس کیمرے کو، بیٹھ جائیں، چھوڑ دیں اس کیمرے کو۔ شہید کو لایا جائے گا۔ مالک پوچھے گا کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا قاتلت فی سبیلک حتی قتلت۔ اتنے مار کے لڑے، اتنا جہاد کیا، اتنی جنگیں کی، اتنی لڑائی کی، یہاں تک کہ میرا جسم، میری روح اور جسم کا رشتہ ٹوٹ گیا، میں خود قتل ہو کے تیرے دربار میں آ گیا۔ بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کاروبار ختم ہو گیا، اتنا جہاد کیا، لڑتے لڑتے خود بھی مر گیا۔ تو نے زندگی دی، زندگی تیرے نام پہ قربان کر ڈالی۔ مالک کہے گا کذبت، جھوٹ بولتا ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے قتال کیا، جنگ کی، جہاد کیا، مار کے لڑے، لیکن کیوں لڑے؟
یقال لک جری، تاکہ لوگ کہیں یہ بڑا کمانڈر ہے، یہ بڑا مجاہد ہے۔ اجی ادھر جہاد کا نام بلند ہوتا ہے اور سب سے پہلے یہی لڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ تیرے دل کے اندر یہ نیت تھی، لوگوں میں تیرا چرچا ہو، لوگوں میں تیرا تذکرہ ہو، لوگوں میں تیری باتیں ہو، تیری وصیتیں چھپے، تیرے اعلانات ہو۔ فقد قیلا، جو تو چاہتا تھا دنیا والے کر چکے ہیں۔ اذهبوا به الى النار، فرشتوں اس شہید کو پکڑو اور اوندا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ عمل کر لینا بڑی بات نہیں، اعمال کا سرزد ہو جانا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے یہ عمل کیا ان شرائط پہ پورا اترتا ہے جن شرائط پہ مالک اس عمل کو قبول کرتا ہے۔ اب شہید کوئی چھوٹا رتبہ ہے، کوئی چھوٹا کام ہے؟ پیسہ دے دینا عام بات، وقت دینا عام بات، اپنی جان دینا آسان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شہید قیامت کے دن آئے گا، اس کے زخم کھلے ہوئے، زخموں سے خون بہتا ہوگا، لونہ کا لون الدم، اس خون کا رنگ تو خون کا ہوگا، وریحہ کا ریح المسک، لیکن خون کی خوشبو جنت کی کستوری کی ہوگی۔ یہ شہید اور یہ شہادت بہت بڑا عمل، اسلام کی چوٹی جہاد اور جہاد کی چوٹی شہادت، لیکن یہ شہید لایا جا رہا ہے، اس کو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کیا کر کے آیا؟ مالک جان قربان کر کے آیا۔ جواب ملا نہیں، تیرا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں تھا، تیرا مقصد دنیا میں چرچے، دنیا میں باتیں، دنیا کی روا، دنیا والوں کی ستائش۔ فقد قیلا، مقصد پورا ہو گیا، اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کتنا بڑا عمل ہو، چوٹی کا عمل ہو، اگر وہ عمل اللہ کی رضا سے خالص نہیں ہے، اس میں دکھلاوا ہے، اس میں ریاکاری ہے، اس میں چرچے ہیں، اس میں لوگوں کی پسند و ناپسند ہے، تو یاد کر لیجئے برباد ہے وہ عمل۔ دوسرا شخص کو لایا جائے گا، تم کیا کر کے آئے؟ اللہ تو نے مال دیا تھا اور میں لٹاتا رہا تھا، میں سخی تھا، میں کبھی نہیں دیکھتا تھا کتنے بٹ گئے کتنے رہ گئے، بس آنکھیں بند کر کے تیرے راستے میں مال دیتا ہی رہا۔ رات کو آیا اس کو دیا، دن کو آیا اس کو دیا، صبح میں آیا اس کو دیا، کبھی میرے ماتھے پہ بل ہی نہیں پڑا۔ مالک کہے گا بات تو ٹھیک ہے کہ تو نے مال بانٹا، لیکن تو جھوٹ بولتا ہے کہ تو نے میرے لیے بانٹا، تو نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے مال تقسیم کیا، تیرے دل میں یہ تھا لوگ تیرے چرچے کریں، لوگ تیرا تذکرہ کریں، لوگ تیری باتیں کریں۔ اجی اس کے دروازے پہ جو جاتا ہے خالی آتا ہی نہیں ہے، بڑا سخی ہے، دل کا بھی سخی، مال کا بھی سخی، جب جاؤ جھولی بھر کے آؤ، کسی کو سوالی کو خالی نہیں بھیجتا۔ تو یہ چاہتا تھا تیرے یہ تذکرے دنیا والے کریں، فقد قیلا، لوگوں نے تذکرے کر دیے، لوگوں نے یہ باتیں کر دی، لوگوں نے تیرے نام کے ساتھ سخی سرور کا لقب لگا دیا۔ فرشتوں اذهبوا به الى النار، اس کو اٹھاؤ اور جہنم کے حوالے کر دو۔ کتنا بڑا عمل ہے اپنے مال کو خرچ کرنا، جس مال کو آپ نے خون پسینے سے کمایا ہو، جس مال کے لیے آپ نے محنتیں کی ہو، وہ مال کسی اور کو دے دینا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن یہ عمل جنت میں جانے کی بجائے جہنم میں جانے کا سبب بن رہا ہے۔ کیوں؟ یہ عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا مقصود، ریاکاری مقصود ہے، دکھلاوا مقصود۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے قیامت کا دن ہوگا، مالک ریاکاروں سے کہے گا اللہم لا تجعلنا منہم ولا معہم ولا فیہم، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ریاکاروں میں شامل نہ فرمانا، اللہ ہمارے دل میں اخلاص کی دولت کو بھر دے۔